بطول اور آسیہ کا سارا بزنس ہڑپنے کے بعد، سارا ہضم کرنے کے بعد جو وسیم ہوتا ہے وہ تو اب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ تو بہت معنی خیز مسکراہٹیں دے رہا ہوتا ہے اور آسیہ کو بہن جی لگا کر رکھا ہوتا ہے۔ آسیہ بھی سوچتی ہے کہ وسیم پہلے تو ایسا نہیں تھا، لیکن اب تو کچھ زیادہ ہی فری ہو رہا ہے، کچھ زیادہ ہی بہن کر رہا ہے اور بڑی محبتیں اس کی جاگ رہی ہیں۔ لیکن یہی سوچتی ہے آسیہ کہ اب اس نے بیٹی کا رشتہ کیا ہے نا، تو اس لیے شاید ان کے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی ہے، اور پھر وہ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچنے لگ جاتی ہے کہ شاید میری بیٹی کی تربیت اتنی اچھی ہے کہ اس نے سب کے دل میں گھر کر لیا، لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سب کے دل میں اس نے گھر نہیں کیا، بلکہ اس کا سارا گھر وہ ہڑپ کر چکے ہیں، اور سارا کا سارا بزنس بھی۔ آسیہ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ایسے خوش فہمیاں پال کر خوش ہوتی ہے، اور بطول جو ہوتی ہے وہ خاموش ہوتی ہے۔ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی فائل چرا کر سارا کا سارا کچھ اس نے اپنے نام پر زریون نے کروا لیا ہے، جو اس کو پراپرٹی ملی تھی۔ اور باقی جو بزنس ہے، زریون کہتا ہے آسیہ سے، بطول سے کہتا ہے کہ بطول، آپ کے بابا جو ہیں وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو جائے تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں بزنس فی الحال رن کر رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سارے کے سارے بزنس کی پاور آف اٹرنی جو ہے وہ میرے نام پر کر دیں۔ بطول کہتی ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، پاور آف اٹرنی کی بات آپ نے کی تھی تو وہ تو میں نے اپنی مما سے بات کی تھی، وہ دینے کے لیے بھی تیار تھی۔ اب میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ فل نام پہ کر دیا جائے، دستخط لے کر اب میں آپ کو دے دوں بابا سے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے بابا بیمار ہیں، اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہوا نہیں ہے، اور پہلے میں سارا کا سارا بزنس ان کے نام سے آپ کے نام پر فارورڈ بالکل نہیں کر سکتی، کیونکہ بابا کو جب ہوش آئے گا تو انہیں کتنا برا لگے گا۔ زرین بالکل وہاں پر خاموش ہو جاتا ہے۔ آسیہ کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، تم ابھی سے نفرتیں پال رہی ہو، تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تم زریون کے نام پر سارا کچھ کر دیتی، دینی تو پاور آف اٹرنی تھی تو وہ بعد میں واپس بھی مل جاتی ہے، تم کیوں اتنی دوریاں پیدا کرنا چاہتی ہو؟ ابھی تمہاری نئی شادی ہوئی ہے۔ بطول جو ہوتی ہے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماما تم نہیں جانتی، یہ لوگ ان کا بالکل ہمارے بزنس اور ہمارے مال دولت پر نظر ہے، مجھے سارا کچھ پتہ چل گیا ہے، میں نے باتیں سن لی ہیں وسیم انکل کی اور زریون کی، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میں کچھ بھی ان کے نام پر کرواؤں۔ آسیہ وہاں پر خاموش ہو جاتی ہے، زریون اوپر آ جاتا ہے اور دونوں وہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں، خاموش ہو جاتی ہیں۔ وہیں پر سارے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اچانک سے کال آتی ہے بطول کی طرف، اور بطول جو ہوتی ہے، زریون جو ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی بطول کو کال آتی ہے تو بطول جو ہوتی ہے جلدی باہر بھاگتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ تو جو آسیہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ زریون تم اس کا پیچھا کرو، آخر کس کی کال تھی جو اس نے بتایا بھی نہیں اور ہڑبڑا کر چلی گئی ہے؟ تو زریون پیچھا کرتا ہے، جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ ہاسپٹل میں جاتی ہے بطول، اور وہاں جا کر کیا دیکھتا ہے کہ بطول جاتی ہے ہاسپٹل میں، اور اس کی پھپھو جو ہوتی ہے وہ تو بیڈ پر ہوتی ہے، ہاسپٹل کی بیڈ پر زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے تارا۔ تو زریون کال کرتا ہے آسیہ کو کہ تارا آنٹی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو بطول اسی طرف آئی ہے۔ تو اب جو آسیہ ہوتی ہے وہ تو پیچھے دعائیں کر رہی ہوتی ہے کہ تارا وہیں پر مر جائے۔ آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، چینل پر نہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب کریں۔